أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. ناظرین کرام، سب سے پہلے محرم الحرام کی مناسبت سے اب تمام عزاداران ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد چنانچہ آپ لوگوں کی خدمت میں معروف و مشہور حدیث پیغمبر گرامی اسلام کا امام حسین کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، آج ہم ایک دراصل شبہے کی طرف اشارہ کرنے والا ہوں، جس میں اکثر مخالفین، اکثر معترضین جو اہل تشیع کے خلاف ہے، ان کے دشمن ہیں، عزاداری کے خلاف بولنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ عزاداری ہر سال کیوں عزاداری مناتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، اس سوال کے جواب ہر شخص نے اپنی اپنی فکری سطح کے مطابق مختلف انداز میں دینے کی اور ذہنوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ بعض اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملی ہے، لہذا ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، خداوند عالم کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، لہذا ہم اپنے گناہوں کو ان آنسوں سے دھو لیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم عزاداری اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم جب عزاداری کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ ہمارے مال و برکت میں، مال میں برکت اور رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے تو خود ائمہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں اور عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو خود ائمہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، چونکہ عزاداری کی بنیاد انہی ہستیوں نے ڈالا ہے۔ تاریخ میں جب بھی عزاداری پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو ملے گا سب سے پہلے جس نے ماتم برپا کیا، جس نے عزاداری کی، وہ خاندان بنی ہاشم ہے، وہ ائمہ اطہار ہے، وہ زینب کبریٰ ہے۔ لہذا وہ بہتر جانتے ہیں کہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ایک حدیث پیش کرتا ہوں، جس میں آپ جو ہے عزاداری کی مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ فضل ابن یسار سے آپ پوچھتے ہیں، اے فضل ابن یسار، اتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم جعلت فداك
امام جعفر صادق فضل بن یسار سے پوچھتے ہیں، اے فضل بن یسار، کیا تم لوگ ہمارے جد بزرگوار مظلوم کربلا کی مجلس برپا کرتے ہیں، اس کی مصیبت پڑھتے ہیں؟ تو فضل بن یسار کہتے ہیں کہ جعلت فداک، ہماری جانیں آپ کے اوپر قربان ہو جائیں ابن رسول اللہ، ہم ایسی مجالس برپا کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا۔ یہ ہے اصل مقصد، یہ ہے اصل عزاداری کا فلسفہ۔ امام نے فرمایا ہم ایسے مجالس کو دوست رکھتے ہیں، ایسے مجالس کو ہم پسند کرتے ہیں، لہذا تم ہمارا امر زندہ کرو۔ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو ہمارا امر زندہ کرتے ہیں۔ لہذا اس حدیث میں ہمیں جس چیز کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرو، لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ امر کیا ہے۔ تو امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں احیاء امر سے مراد تتعلم علومنا، علوم آل محمد کو حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچانے کا نام احیاء امر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب لوگ ہماری باتوں کی خوبی، ہماری باتوں کی حکمت اور ان کی ظرافت کو جب جانیں گے تو وہ ہماری اتباع کریں گے۔ تو عزیزان محترم، عزاداری کا مقصد علوم آل محمد کو پہنچانا ہے، علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا ہے، جس سے احیاء امر ہوتا ہے، جس سے لوگوں کا دل جو ہے نا زندہ ہو جاتا ہے۔ لہذا عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ معصوم کا فرمان ہے اور اس کا مقصد احیاء امر ہے، علوم آل محمد کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے کا اصل مقصد جو ہے عزاداری کا یہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔